بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ دوستو آج کا موضوع ہے ام الصبیان، اردو میں بچوں کی مرگی کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں بچہ اچانک چیخ مار کر غش کھا کر گر پڑتا ہے، تھوڑی دیر چپ چاپ پڑا رہتا ہے، پھر چہرے اور ہاتھ پاؤں میں تشنج یعنی اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ ام الصبیان کو اکثر اتباع اعصاب و دماغ کی تکلیف بیماری سمجھتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو دورہ پڑتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے، ہاتھ پاؤں سے تشنج ہوتا ہے۔ بعض حکماء اسے اعصابی عضلاتی طریق کو اس کا باعث سمجھتے ہیں اور اس کا علاج عضلاتی طریق سے کرتے ہیں، جس سے دوروں میں قدر تخفیف ہوتی ہے، لیکن مرض جڑ سے نہیں جاتا۔ ناظرین، ننھے بچوں میں رطوبت غریزی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جس سے ان کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ بدقسمتی سے ایسے بچوں کو گرم خشک اغذیہ ادویہ کھانے سے غدی عضلاتی طریق بڑھ جاتی ہے، جس سے دماغ و اعصاب میں سکون ہو کر رطوبات غریزی کی پیدائش ضرورت سے زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقفے سے اعصاب و دماغ میں نروس بریک ڈاؤن ہونے لگتا ہے، یعنی اعصابی احساسات یا اعصابی روح میں بریک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ اعصابی احساسات سے ہر وقت انسان چاق و چوبند رہتا ہے، جو ہی غدی طریق زور پکڑتی ہے فوراً مریض اعصابی دماغ میں سکون سے گر پڑتا ہے۔ دورے کی حالت میں بچہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے، کچھ دیر بے حس و حرکت رہ کر تڑپنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں میں کھچاؤ، چہرہ ڈراؤنا بے رونق ہو جاتا ہے، آنکھوں کے ڈھیلے پھر جاتے ہیں، منہ سے جھاگ آتی ہے، اکثر زبان دانتوں کے نیچے آ کر زخمی ہو جاتی ہے، پیشاب پخانہ بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ چند لمحات یہ حالت رہ کر دورہ موقوف ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دورے مدتوں پیچھا نہیں چھوڑتے، بعض کو ایک دورہ روزانہ، بعض کو دن میں 5 سے 10 دورے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ام الصبیان کے مریض کے دماغ و اعصاب میں سکون ہوتا ہے، اس لیے دماغ میں دوران خون کی کمی ہو جاتی ہے، لہذا جب تک دماغ و اعصاب میں دوران خون نہیں بڑھ جاتا دورہ موقوف نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک تدابیر بتاتا ہوں، دورے کے دوران اختیار کریں تاکہ دماغ و اعصاب میں دوران خون پہنچ کر ہوش لے آئے۔ تدابیر سنیں۔ جب بچے کو دورہ پڑے، اس کے بازو اور رانوں کو کس کر باندھ دیں تاکہ دوران خون دماغ و اعصاب میں بڑھ جائے۔ بچے کے چہرے اور سر پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، کوئی تیز اعصابی نسوار دیں تاکہ دماغ میں تحریک پیدا ہو جائے۔ دورہ کو روکنے کے لیے آنکھ کے اوپر پلنے والا کیڑا، جسے آنکھ کا ٹڈا بھی کہتے ہیں، مار کر کوٹ لیں اور سایہ میں خشک کر لیں اور پیس کر محفوظ کر لیں۔ دورے کے دوران تھوڑی سی دوا بصورت نسوار ناک میں لگائیں، ناک میں لگتے ہی چھینکیں آئیں گی اور مریض ہوش میں آ جائے گا۔ اگر اسے تیز کرنا ہو تو ٹڈے کے سفوف سے چوتھائی ریٹھے کے چھلکے کا سفوف بنا لیں۔ ناظرین، ام الصبیان پیچیدہ اور پریشان کر دینے والی تکلیف ہے، چونکہ علاج سے جلد آرام نہیں آتا، اس لیے دیہاتی عورتیں بچے کو سایہ سمجھ کر جن بھوت کا اثر سمجھنے لگتی ہیں، ٹونے ٹوٹکے کرنے کے ساتھ سنے سنائے طریقے بچے پر آزمانے شروع کر دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ غدی تحریک کی شدید زد میں ہوتا ہے، اس کے اعصاب کو بریک ڈاؤن ہونے کے بعد
دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ معالجین خصوصاً قانون مفرد اعضاء کو ہدایت کی جاتی ہے کہ الصبیان یعنی مرگی میں مبتلا بچے کو اعصابی غذا دوا دیں۔ چند ہی دنوں میں آرام آنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ 1.5 ماہ میں مکمل آرام آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خشک گرم اور گرم خشک غذا سے مکمل پرہیز کرائیں تاکہ جلد آرام کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ایک بہت مجرب نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیماری شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ نسخہ سنیں۔ جدوار خطائی 10 گرام، عود سلیب 10 گرام، سندر سفید 10 گرام، جون خار 10 گرام، تمام چیزیں لے کر بری کر لیں۔ اس کی خوراک 3 ماشے صبح دوپہر شام، زیرہ سفید 1 چٹکی، سبز الائچی 2-3 عدد کے قہوہ سے دیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے مرگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔